یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے امام، ساری اولاد آدم کے سردار، اللہ نے ان کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا۔ جتنے بیٹے تھے نرینہ اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، کوئی بالغ ہو نہ سکا، مرد بن نہ سکا۔ تو یا اللہ یہ کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بہت بڑا منصب، کوئی کسی کا نمائندہ، کوئی کسی کا پیغامبر، کوئی کسی کا پیغام رساں، اس کی عظمت کے کیا کہنے جو اللہ کا پیغام رساں ہو، جو اللہ کا پیغمبر ہو، جو اللہ کا نمائندہ ہو اللہ کی زمین پر۔ یہ پہلا تعارف، اور ان کا بالخصوص تعارف یہ رسول تو بہت آئے، ان کا منصب یہ ہے وخاتم النبیین، یہ سارے نبیوں کے بالکل اختتام پر آنے والے ہیں۔ خاتم، ختم کرنا، اختتام، یہ سارے ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ۔ ساری تحریر لکھی گئی، اینڈ پر اب سائن ہونے ہیں، دستخط ہونے، اور ساتھ مہر لگنی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور آپ کو سارے نبیوں کے لیے ان کی نبوتوں، رسالتوں پر مہر ثبت کر دیا۔ اب اس مہر کے بعد کچھ لکھا جا ہی نہیں سکتا۔ اس مہر کے بعد، نبوت کی اس مہر کے بعد کوئی نبی اور رسول آ ہی نہیں سکتا۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، ہم سب اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے گناہوں کے وبال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس خوش نصیب کو اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی بطور سزا گمراہ کر دے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً بہترین بات اللہ کی بات ہے جو کہ اس کی کتاب یعنی قرآن پاک پر مشتمل ہے، اور بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچائی ہوئی ہدایت ہے، جو کہ آپ کی حدیث و سنت پر مشتمل ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام دین ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور بدترین کام دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آخر کار جہنم کی آگ ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ اس کے بعد اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے اسلام کی حالت پر ہی موت آنی چاہیے۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان یعنی ہم سب کے والد گرامی سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا کیا، پھر سب سے پہلے اللہ نے ان سے ان کی بیوی یعنی ہم سب کی والدہ محترمہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ پھر میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا شروع کیا،
اور آج دیکھو کتنی بڑی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے اللہ نے زمین میں آباد فرما دیا۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا خیال رکھو، یقیناً اللہ ہر وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ بات صحیح کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی کو پالے گا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور تھکاوٹ ہمارے قریب بھی نہ آ سکی، پس آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی صبح و شام اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح بیان کیجئے، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیحات بیان کیجئے، اور نمازوں کے بعد بھی۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا کہ جس وقت ایک آواز دینے والا قریب جگہ سے آواز دے گا، اور اس وقت سب کا سننا کیسا ہوگا، کہا جائے گا اب غور سے سن۔ اس دن وہ ایک زوردار آواز چیخ سنیں گے، اور یہ بات بالکل برحق ہے، اس لیے یہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی سب نے پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان سے زمین کو پھاڑ دیا جائے گا، اب یہ اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکل کر دوڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب کو اکٹھا کرنا ہمارے اوپر تو بہت آسان ہے، ہم جانتے ہیں ہماری ان باتوں کو سن کر پڑھ کر جو کچھ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، نظریات عقیدے رکھتے ہیں، آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے زبردستی کرنے والے نہیں ہیں،
آپ بس قرآن پاک پڑھ کر ان کو نصیحت کرتے رہیے۔ جو میرے وعدوں وعیدوں سے ڈرتا ہے وہ یقیناً نصیحت پکڑ لے گا۔ وقال ربنا جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہمارے رب سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے اختتام پر تشریف لانے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیگر مخلوقات بھی اگرچہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان کا اللہ نے بطور خاص ذکر کیا، اس لیے کہ ان کو کسی نہ کسی حد تک اللہ تعالی نے اختیار دے رکھا ہے۔ ان کی مرضی پر ہے کہ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کے پاس یہ اختیار کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے ہیں تو اللہ نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ دیگر مخلوقات ہیں، سورج لے لیجئے، آسمان، زمین، پہاڑ، دیگر مخلوقات، چرند پرند، سب کے سب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یہ جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں۔ سب سے زیادہ انسان، پھر اس کے ساتھ جنات، ان کے بارے میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کی عبادت کون بتائے گا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود تو آ کر نہیں بتلائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، جنات میں سے بھی نہیں، انسانوں میں سے اللہ نے عظیم المرتبہ پیاری مبارک ہستیوں کا انتخاب کیا اور ان پر فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، نازل کیا، اور وہ ان مبارک ہستیوں پر اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتے۔ ان پیاری مبارک ہستیوں کو کہا جاتا ہے نبی اور رسول۔ یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے، اور یہ مبارک سلسلہ مکمل ہو گیا۔ سارے نبیوں کے امام، ساری اولاد آدم کے سردار، سارے انسانوں اور جنوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب آپ کے بعد آج تک کوئی نبی رسول نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے، اور جس مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ انسان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، غیر مسلم ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔
مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ ابھی آپ نے سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ با ترجمہ سماعت کی ہے، پارہ نمبر 22 دوسرے رکوع کی آخری آیت۔ اللہ نے کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں، کوئی اللہ نے اشاروں کنایوں میں بات نہیں کی۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، ما کان محمد، محمد کتنا کلیئر نام ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے امام، سارے رسولوں کے امام، ساری اولاد آدم کے سردار، اللہ نے ان کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا۔ جتنے بیٹے تھے نرینہ اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، کوئی بالغ ہو نہ سکا، مرد بن نہ سکا۔ تو یا اللہ یہ کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بہت بڑا منصب، کوئی کسی کا نمائندہ، کوئی کسی کا پیغامبر، کوئی کسی کا پیغام رساں، اس کی عظمت کے کیا کہنے جو اللہ کا پیغام رساں ہو، جو اللہ کا پیغمبر ہو، جو اللہ کا نمائندہ ہو اللہ کی زمین پر۔ یہ پہلا تعارف، اور ان کا بالخصوص تعارف یہ رسول تو بہت آئے، ان کا منصب یہ ہے وخاتم النبیین، یہ سارے نبیوں کے بالکل اختتام پر آنے والے ہیں۔ خاتم، ختم کرنا، اختتام، یہ سارے ہماری زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی میں خاتم مہر کو کہتے ہیں، سٹیمپ۔ ساری تحریر لکھی گئی، اینڈ پر اب سائن ہونے ہیں، دستخط ہونے اور ساتھ مہر لگنی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور آپ کو سارے نبیوں کے لیے ان کی نبوتوں اور رسالتوں پر مہر ثبت کر دیا۔ اب اس مہر کے بعد کچھ لکھا جا ہی نہیں سکتا۔ اس مہر کے بعد، نبوت کی اس مہر کے بعد کوئی نبی اور رسول آ ہی نہیں سکتا۔ عالم ارواح ہے، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے سارے نبیوں کا اجتماع ہے، سب نبی جمع ہیں، ان سے خطاب کرنے والی ذات خود اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مخصوص لوگوں کا اجتماع ہے نا، VIP میٹنگ آپ کہہ لیجئے۔ اب اللہ خطاب فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ سارے نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، تم میں رسول بنا کے بھیج دوں، تمہارے سروں پر نبوت کے تاج سجا دوں، تمہیں میں کتابیں عطا کر دوں، تم اپنی امتوں کو دعوت دے رہے ہو، نبوت دینے کے بعد جس وقت تم اس کا پرچار کرو، تمہاری امتیں تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہوں، کہ پھر ایک عظیم المرتبت رسول آ جائے جس کو تم جانتے ہوگے، پہچانتے ہوگے، اپنی امتوں کو بتا رہے ہوگے ہمارے بعد ایک رسول نے آنا ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئیں گے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے میں تصدیق کرنے والا ہوں اس سب کی جو مجھ سے پہلے گزرا، آدم سے لے کر مجھ تک جتنے نبی رسول آئے سب کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور اگلی بات وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد۔ یہ خوشخبری تو میں سناتا ہوں۔ تو نبی اپنے اپنے وقتوں میں خوشخبریاں سناتے رہے، بتاتے رہے۔ اللہ نے کہا وہ رسول اگر آ جائیں تو میرے نبیوں، میرے رسولوں، اب تم نے اپنا کلمہ نہیں پڑھوانا۔ اب کوئی نبی یہ نہ کہے کہ میرا کلمہ پڑھو، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ نبی بھی کلمہ پڑھیں، کن کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہماری قسمت کے کیا کہنے، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جس نبی کے اگر آمد نبیوں کی زندگی میں بھی ہو جائے نا تو وہ اس نبی کا ہی کلمہ پڑھیں۔ تو جب اس نبی کا کلمہ نبیوں نے پڑھنا ہے تو باقی جس نے بھی مسلمان ہونا ہے اس نے کلمہ اسی نبی کا ہی پڑھنا ہے۔ تو کہا تم نے اس پر ایمان لانا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر ان کے مددگار بن جانا ہے، ان کے دین کو پھیلانے کے لیے، روئے زمین پر پہنچانے کے لیے تم نے ان کے مددگار بننا ہے۔ سارے نبیوں نے وعدہ کر لیا، اللہ گواہ بن گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ان کے بعد کوئی اور نبی بھی آنا ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر کر دیتے۔ قرآن پاک کی 20 آیات ہیں جن میں آپ کو یہ ملے گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا، ہم نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، قرآن اتارا، وحی اتاری، اور ان سے پہلے نبیوں پر بھی اتاری۔ کوئی ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ ان کے بعد بھی ہم کسی پر وحی اتاریں گے۔ پہلے نبیوں کا ذکر پڑھیں تو بعد کا بھی ذکر ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کا ذکر پڑھیں تو بعد کا ذکر ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرما دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ اور آپ نے خود بتایا لوگو ختم بی النبیون، مجھے اللہ نے دیگر نبیوں پر جو فضیلت، برتری، مقام، رفعت، عظمت، شان عطا کی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھ پر سارے نبیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ نبی بھی آخری اور امت بھی آخری، پہلے گزر گئی ساری امتیں، گزر گئے سارے نبی، اب آخر میں تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دین پہنچا دیا اور اس کو اللہ نے آپ پر مکمل کر دیا۔ اب ضرورت ہی نہیں ہے، دیکھیں نا جی، اگر دین میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، پھر تو نیا رسول آئے۔ جب اللہ نے کوئی کمی رہنے نہیں دی، کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت پہلے کسی نبی پر نہیں اتری۔ یہودی کہتے ہیں مسلمانوں تم پر ایک آیت ایسی اتری ہے، اگر ہم پر اتر جاتی تو ہمارے نصیب کے کیا کہنے، ہم تو پھر جشن مناتے، ہم خوشیاں مناتے۔ بھئی وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی سمجھ رہے ہیں، مسلمان کو سمجھ نہیں آتی، بدقسمتی کی بات ہے۔ یہودی سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے یہ آیت تم پر اتاری مسلمانوں کہ تم پر تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یہ ہے وہ آیت۔ تو جب دین مکمل ہو گیا، اب دین کے مکمل ہونے کے بعد جس نبی پر دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وہ تو بدبخت، بے وقوف اور جاہل ہے، بے عقل ہے جو یہ کہے نبی کے بعد بھی کسی شکل میں نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ہمیشہ قیمتی چیز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں۔ سونا ہوتا ہے نا، ہیرے جواہرات، آپ ان کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی چور، اچکا، ڈاکو یہ چرا نہ لے۔ قیمتی چیز ہے، جو قیمتی چیز نہیں ہے وہ سرے بازار پڑی ہوتی ہے۔ نبوت سب سے زیادہ قیمتی چیز، اس پر ہمارے پیارے نبی کی زندگی میں ہی ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے۔
مسیلمہ کذاب ملعون، اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا، باقاعدہ اپنی کتاب بنا لی، کتاب بنا کر اس کو لوگوں میں تقسیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب چھوڑو، یہ والی پڑھو۔ بڑا وسیع و عریض اس کا قبیلہ، ماننے والے بھی بڑی تعداد میں ہو گئے۔ ایک دن 2 سفیر آئے اور وہ دونوں سفیر مدینہ منورہ پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور آ کر آپ علیہ السلام سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں اور آپ سے یوں کہہ لیجیے مذاکرات کرتے ہیں۔ مذاکرات کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ان سے ایک بات پوچھ لی۔ 2 نمائندے ہیں، ایک کا نام ہے ابن اثال اور ایک کا نام ہے ابن نواحہ، ابن نواحہ اور ابن اثال۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں مسیلمہ کذاب کے ہم سفیر ہیں، نمائندے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، اپنی نبوت کو اب چھوڑیے اور مسیلمہ کا کلمہ پڑھیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، یہ ابن نواحہ جو تھا یہ زیادہ بڑا نمائندہ تھا، ابن اثال اس کا نائب تھا کہہ لیجیے۔ آپ نے اس سے پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اگر تو گواہی دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو بھی آ جا اسلام قبول کر لے، ہم سفیروں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ فقال، وہ بدبخت بولا، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا تشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، مجھ سے اپنی گواہی کیا دلواتے ہیں؟ آپ گواہی دیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، کتنی خوفناک بات ہے۔ بندہ ویسے ہی جلال میں آ جاتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ ہم بڑے گئے گزرے مسلمان ہیں، ہمارا کوئی ایمان کوئی بڑے اعلیٰ لیول کا نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی جرت کر دکھائے کہ تم کہو فلاں اللہ کا رسول ہے، ہم اس کی جان لینے کے درپے ہو جائیں گے۔ یہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول تشریف فرمائیں، صحابہ ارد گرد ہیں، ایک دم سے مجلس کا رنگ بدلا، ہمارے پیارے نبی بھی غصے اور جلال میں آ گئے۔ اس وقت آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بیان کرتے ہیں، فقال، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا انک رسول لقتلتک، اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ مسلمانوں کے اندر پھر بھی سفیروں کا کچھ نہ کچھ لحاظ رکھا گیا، تو نے اتنی خوفناک بات کر دی ہے کہ تیری سزا یہاں پر قتل بنتی ہے، لیکن تجھے بچانے والی چیز اس وقت کیا ہے کہ تو ہمارا مہمان ہے، تو سفیر بن کے آیا ہے، تجھ سے ہمارا ڈائیلاگ ہو رہا ہے، تجھ سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فجرت السنت یومئذ اللہ یقتل رسول، اس وقت سے یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت بن گئی کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو مرضی وہ ظلم ڈھائے، جو مرضی حرکتیں کرے، اس کو جلا وطن کیا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ وقت گزرتا چلا گیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، آپ کو پتہ ہی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، طلحہ اسدی ایک ملعون تھا، نبوت کا دعویدار، اس کے خلاف جہاد ہوا، ایک ایک مارکے میں 70 صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، مسیلمہ کذاب کے خلاف بڑی خون ریز جنگ ہوئی، صحابہ پیچھے نہ ہٹے کہ ہمارے جیتے جی ہمارے نبی بھی کی نبوت پر ڈاکہ پڑ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اب کے 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، ایرا غیرہ ہر کوئی اٹھتا ہے، اس نبوت کی مبارک چادر کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس 1.5-2 ارب مسلمانوں کے مردہ گھوڑے میں جان ہی کوئی نہیں ہے کہ انگڑائی لے لے، آنکھیں ہی دکھا دے۔ کوئی اگر اٹھتا ہے اللہ کا شیر اور ایسے ملعونوں کو، گستاخان رسول کو جہنم واصل کرتا ہے، پھر سارے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے
صحابہ کرام کا مبارک دور ہے، خلافت راشدہ، کتنے خوفناک یہ فتنے ہیں، ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ، ہر ایک کے خلاف جہاد ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے ملعونوں کو، کوئی جہنم واصل ہوا صحابہ کرام کے ہاتھوں، کوئی اپنی موت عام مر گیا۔ چلتے چلاتے دور آ گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو پتہ ہے پھر فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ وہ تو عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فتنے دب گئے بالکل۔ 22 لاکھ مربع میل تو کیا، کیسر و کسرا کے ایوانوں کے اندر بھی اگر عمر بن خطاب کا نام آتا ہے تو وہاں پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ نا ہمارے ایوانوں میں بھی عمر کا نام نہ لو۔ عمر ایسا عظیم المرتبت اللہ کے نبی کا انتخاب تھا، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے گئے وہ دروازہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد فتنے شروع ہو گئے۔ اب ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور۔ اب انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا ہے جی فلاں گھر کے اندر کچھ افراد ہیں جو مسیلمہ کذاب کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وہ ایک دم غصے اور جلال میں آ گئے، کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو، کیا اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے؟ جب تورات منسوخ، انجیل منسوخ، تو اور کسی کتاب کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں؟ اور بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ ناگواری کے ساتھ اس آدمی کو بھیج دیا، کہا جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بندہ پھر تڑپتا ہوا آ گیا، اے اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود، آپ نے تو ابو جہل کا سر قلم کیا تھا، اس کی گردن اتار کے لا کے پیارے نبی کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ میں آپ کو کہتا ہوں وہاں پر وہ افراد بیٹھے ہیں اور وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اپنی دعوت عام کر رہے ہیں، اپنی دعوت دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ وہیں سے اٹھے اور ایک اپنے کمانڈر قرظہ کو حکم دیا کہ ابھی فوراً اس کے ساتھ جاؤ، اس گھر کا محاصرہ کرو، جتنے بندے وہاں سے مل جائیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اب وہ گئے، جا کے محاصرہ کیا تو 80 افراد اس گھر سے وہ پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، لا کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب انہوں نے ان کو دعوت دی، اور ظالموں تم اتنے ہی مر گئے ہو، اتنے ہی بے وقوف اور بے عقل نکلے ہو، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے دیکھا ان جیسا اللہ نے نہ آج تک کچھ پیدا کیا پیدا ہوگا۔ اور مسیلمہ کذاب کس طرح ذلت آمیز موت سے دوچار ہوا، فرق واضح ہے بالکل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اللہ کا رسول نبی نہیں ہے۔ ان کو دعوت دی، ان کو پیغام دیا، ڈانٹ ڈپٹ کی۔ جب ان کو واضح طور پر دعوت دی نا تو سارے کے سارے توبہ کر گئے۔ جناب آپ نے ہمیں سمجھا دیا، آپ نے ہمیں بتا دیا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ان بدبختوں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ یہاں پر اب ان کو دعوت دینے والا یہی ملعون صفیر ابن نواحہ تھا، جس نے ہمارے نبی کو کہا تھا آپ گواہی دیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ لعنتی اب اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے اندر اس بات کا پرچار کر رہا ہے کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت تو ختم ہو چکی ہے، اب مسیلمہ کی کتاب پڑھی جائے گی۔ اب اس نے اس موقع پر بھی توبہ نہ کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا قرظہ لے جاؤ اس ملعون کو اور سر عام اس کی گردن تن سے جدا کر کے اس کا سر اس کی ماں کی گود میں ڈال دو کہ یہ تھا بدبخت گندا جس کو تو نے جنم دیا ہے، جو ہمارے پیارے نبی کی پاک نبوت اور رسالت پر ڈاکہ مارتا ہے، اور اس کی یہ جرت۔ تو میرے عزیزوں دیکھو اس موقع پر انہوں نے بھی حدیث بھی بیان کی کہ یہ وہ ملعون ہے جس نے اس سے پہلے بھی ہمیں نہیں ہمارے پیارے نبی کو بھی بڑا دکھ دیا تھا، جس وقت اس نے آ کے کہا تھا آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا رسول مانوں، آپ کہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بات بندہ کرتے ہی دہل جاتا ہے کہ یار رسول پاک جیسی ہستی کو کوئی اتنی جرت کر جائے۔ تو اس کا سر پھر انہوں نے تن سے جدا کروا دیا۔ یہ اس وقت سے حملے جاری ہیں ہمارے پاک و ہند کے اندر،
ایک پیڑ آدمی جس کو انگریزوں نے اٹھایا اور اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے اس آڑ کے اندر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ قادیانیت کے رد میں جمعے پڑھاؤ تو پرچے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ 12 جمعے پڑھائے تھے تو آپ کو پتہ ہے 12 پرچے ہوئے تھے مجھ پر، ہر جمعے پرچہ ہو جانا، ہر جمعے۔ اتنی قادیانیت مضبوط ہے۔ اور اب یہ قادیانیت، اس کے اثرات کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ ہماری سپریم کورٹ میں۔ ہمارے ملک کا چیف جسٹس بیچارہ وہ بھی اس قدر مرعوب ہے قادیانیت کے فتنے سے کہ قرآن پاک کی معاذ اللہ آیات کو کوڈ کر کے بتاتا ہے کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو عبادت گاہ بنانے کی، اپنا لٹریچر تقسیم کرنے کی، اپنے مذہب کی دعوت دینے کی اجازت ہے قرآن پڑھ کر۔ اس طرح کے جاہل اور بدھو قسم کے لوگ جب ملک کے چیف جسٹس بنیں گے تو یہی گل کھلائیں گے۔ جان دی ہوئی دی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو بتاتے رہیں گے، آواز بلند کرنے والوں میں ہوں گے، تاکہ ہمارا شمار ان میں ہو جو جلتی ہوئی آگ جو ابراہیم علیہ السلام پہ جل رہی تھی اس کو بجھانے والوں میں ہو۔ ہم یہ بتاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی ہے، ملعون ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ جو اس کو نبی رسول مانتا ہے اس کا امت مسلمہ کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ چلو باقی سب چھوڑو، یہی دیکھ لو نابینا کانا وہ رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جتنے بھی رسول بنائے بڑے ہی خوبصورت، بڑے حسین، حسن یوسف کی تو مثال موجود ہے، عورتوں نے دیکھ کر اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے تھے۔ اور ہمارے نبی کے حسن کے تو کہنے کیا ہیں، ہمارے نبی کی عظمتوں کو کہنے کیا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ واہ حسان بن ثابت تیری عظمت کے کیا کہنے، کہا میرے مصطفیٰ کریم چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو رب نے ہر عیب سے مبرہ یوں بنایا ہے گویا کہ آپ کہتے رہے اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہ ویسا ہی بناتا چلا گیا۔ وہ خوبصورت ہستی، اب اس کے مقابلے میں ایک کانا دجال نبی اس کو کھڑا کر دو۔ اور دوسری بات یہ، نبی جہاں پر فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، وہیں پر دفن ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کہاں فوت ہوئے؟ جنت کے باغ میں، اپنے حجرہ مبارک میں، جس کو آپ نے کہا یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور یہ مرزا ملعون کہاں جہنم واصل ہوا؟ لیٹرین میں۔ تو اس کی قبر پھر وہیں بننی چاہیے تھی نا۔ سبق سیکھنے والوں کے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ یہ قادیانیت کا فتنہ کافی دیر سے چلا آ رہا تھا۔ 1974 کی بات ہے، 22 مئی 1974 ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کے تقریباً 100 طلبہ کا ایک وفد شمالی علاقہ جات کے سفر کے لیے نکلا، آؤٹنگ کے لیے جس طرح اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں۔ ان کی گاڑی پشاور جا رہی تھی، ٹرین رغوہ اسٹیشن پر آ کر رکی۔ اب جیسے وہاں پر گاڑی رکی، قادیانی نوجوان بوگیوں میں داخل ہوئے، اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا، قادیانیت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ اب یہ جو مسلمان نوجوان تھے یہ مشتعل ہوئے اور انہوں نے نعرے لگائے ختم نبوت، کیا کہیں گے آپ؟ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت زندہ باد ہے۔ اور یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ قادیانیت مردہ باد، نعرے لگائے، اشتعال پیدا ہوا۔ اب یہ بدبخت دم دبا کے بھاگ گئے۔ اب یہ مسلمان نوجوان گئے، چند دن کے سفر کے بعد واپس پلٹے۔ 29 مئی کو جب واپس آ رہے تھے نا، تو ربہ سے پہلے ایک نشتر آباد اسٹیشن ہے، وہاں پر قادیانی تھا اسٹیشن ماسٹر۔ اس بدبخت نے ان مسلم نوجوانوں کی بوگیوں کے اوپر نشان لگا دیا اور آگے اطلاع کر دی کہ یہ بوگیاں ہیں جن میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے قادیانیت کے خلاف نعرے لگائے تھے اور ختم نبوت کے حق میں نعرے لگائے۔ جیسے ہی ٹرین آ کر ربہ اسٹیشن پر رکی، انہوں نے ظلم ڈھایا، بوگیوں میں داخل ہو گئے، مار پٹائی کی، گھسیٹا،
اس کے بعد پھر میرے عزیزوں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی. وہ تحریک اٹھی اور پھر 1 مہینہ بھی نہیں گزرا کہ 14 جون 1974 کو باقاعدہ ایک مجلس عمل بنی. پھر اس کے بعد اجلاس منعقد ہونا شروع ہو گئے اسمبلی کے. تقریباً 28 اجلاس اور 96 نشستیں ہوئیں اور ان کے اندر باقاعدہ انہیں پوری طرح کھنگالا. قادیانیوں کے ذمہ داران کو باقاعدہ بلا کر ان کا موقف جانا، لیکن کوئی بھی حق بات کو ثابت نہ کر سکا. مختصر بات یہ عرض کروں، 7 ستمبر 1974 پھر وہ دن تھا کہ جس دن پاکستان کے قانون کے مطابق باقاعدہ ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. پھر یہیں پر نہیں، رابطہ عالم اسلامی باقاعدہ یہ پوری ایک تنظیم ہے جس کے اندر دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے ذمہ داران جمع ہوئے مکہ مکرمہ میں اور ان قادیانیوں کے عقائد نظریات کا جائزہ لیا. انہوں نے بھی متفقہ طور پر قرار دے دیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اب اتنا بڑا ہو جانے کے باوجود پھر کبھی کوئی اٹھتا ہے ہمارے پیارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے. کلمہ پڑھو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حرکتیں یہ کرو. ایسا اسلام اللہ کے ہاں گوارا نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ختم نبوت کا تاج اگر سجتا ہے تو صرف ایک ہستی کو، اور ان کا نام نامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ببانگ دوہل علی اعلان کہتے ہیں، ان کے بعد آج تک نہ کوئی نبی رسول آیا نہ قیامت تک آئے گا. جو بھی اس کا دعویدار ہوگا، ہمیں ہمارے پیارے نبی نے بتا دیا وہ دجال ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، لعنتی ہو سکتا ہے، رسول اور نبی نہیں ہو سکتا. لہذا میرے عزیزوں، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، سب سے بڑی سپریم کورٹ اللہ کی ہے. دنیا کی سپریم کورٹوں کے فیصلے آ جائیں، کچھ بھی آ جائیں، وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے، رد ہو سکتا ہے، کوئی اسلام کو فرق نہیں پڑتا. اللہ رسول کی بات کے بارے میں دل کے اندر ملال لانے سے بھی ایمان جاتا رہے گا. ہمیں تو اپنا ایمان عزیز ہے، جانا ہر ایک نہیں ہے. ان ججوں نے بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. کھڑے ہوں گے یہ جج مرزا قادیانی کے ساتھ اور ہم گناہگار کھڑے ہوں گے اپنے نبی کے ساتھ. قسمت اپنی اپنی. یہ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ جن کی آج یہ دنیا میں حمایت کرتے ہیں، جن کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں یہ اپنا لٹریچر تقسیم کریں، یہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں، اپنے اداروں کے اندر آنے والوں کو کھلے عام دعوت دیں. یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم انشاءاللہ اس نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن پر ہم درود پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم ذرا سی بھی کوئی حرکت گوارا نہیں کرتے. ہم سے جو ہو سکتا ہے چلو ہم دل میں تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، ہم زبان سے کہنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت تو زبان سے کہو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں دل میں برا خیال کر لو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں پھر سمجھ لینا تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. جب سے ہم نے یہ فائنڈنگز دیکھی ہے نا سپریم کورٹ کی، یقین جانیے دل تڑپ رہا ہے کہ یا اللہ یہ اس ملک کو کیا ہو گیا. پتہ نہیں ان ظالموں نے، سارے بڑے بڑے وڈیروں نے اس ملک کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے. کیا اس ملک کی بربادی یہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی اس کے اندر شر اور فتنہ اور فساد، کبھی اس کی اسلامی سرحدوں کے اوپر یہ قرآن، یہ حدیث، یہ ختم نبوت، یہ عقائد، یہ نظریات اس ملک کی اسلامی سرحدیں ہیں. کوئی قوم بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ روزے سیاہ ہمیں وطن عزیز پاکستان سے دیکھنے کو مل رہا ہے. کسی اور ملک میں ہوتا، کافروں کے ملک میں، تو چلو سمجھتے کہ یار چلو کافر ہیں. بدقسمتی یہ ہے وہ ملک جو الاٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا. پڑھتے ہو نا اب بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ پورا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمہ کے نام پر یہ ملک الاٹ ہوا، اور ظالموں جس کے نام پر یہ ملک الاٹ ہوا ہے
اسی کے گھر میں بیٹھ کر یہ بغیرتی کرتے ہو، بہتر تھا کہ اس سے پہلے تم مر جاتے، یہ روز سیاہ اس ملک کی عوام کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ کیا یہ بغیرتی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، قادیانیت، مرزائی کسی بھی رنگ کے اندر آ جائیں، وہ غیر مسلم اقلیت ہے، ساری دنیا مل کر بھی ان کو کہے کہ مسلمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو جا جا کے تمہاری شکایتیں لگائیں یہودیوں کو اور پوپ کو کہ ہم پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں، جو جا جا کے اس ملک کے خلاف چارج شیٹ پیش کریں اور اس ملک کے امن کے ساتھ کھیلیں، دیکھو ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے ظلم و ستم ڈھانے کی، اور تم ان کو یہ راستہ دے کر اس ملک کے مسلمانوں کے عقائد اور نظریات سے کھیلنا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ اس ملک کی عوام اس کو گوارا نہیں کرے گی۔ اگر سارے مسلمان گوارا کر بھی لیں تو کم از کم مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے مسلمان اس کو قطعاً گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پرچاری ہیں اور پرچار کرتے رہیں گے۔ ہمارا بچہ اس بات کا پرچار کرے گا، تاجدار ختم نبوت، سارے کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ اس کا پرچار گلی گلی کوچے کوچے میں کرنا ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ تعالی بلند ہوگی اور ان ایوانوں میں پہنچے، ان کو پتا چلے کہ ہمارے ملک کی عوام سب کچھ گوارا کر لے گی۔ سیاست کے نام پر کھلواڑ کیا، گوارا کر لیا، بہت کچھ ہوا، گوارا کر لیا، لیکن اب یہ قطعاً گوارا نہیں ہوگا کہ تم ہمارے پیارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ان ذمہ داروں کو اللہ سمجھ عطا کرے۔ اگر سمجھنا ان کے مقدر میں نہیں ہے، اللہ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اگر کسی عدالت کی توہین ہو تو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی توہین ہو تو پھر قانون کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے جس کا بہرحال مقتدر اداروں کو اور ذمہ داروں کو جواب اللہ کو دینے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ تو ضرور پوچھے گا۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ قرآن پاک کی آیات کوٹ کر کے اس بات کا رستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب اس کو ہمارے چیف جسٹس صاحب بیچارے نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کسی کو زبردستی آپ دین پر نہیں لا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچے دین کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کا آپ پرچار کریں۔ آپ اپنے اداروں میں، آپ اپنی عبادت گاہوں میں جناب کسی اور دین کا پرچار کرتے پھریں، یا آپ اپنا لٹریچر تقسیم کریں اور قادیانیوں کو اس طرح کا چور دروازہ کھول کر دینا، یہ یقیناً مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ گزارش کریں گے کہ ایسے ہر قسم کے اقدام سے باز رہا جائے جس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور یہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے کہ اب فرقہ واریت کے نام پر اس کے اندر نئی آگ لگا دی جائے۔ لہذا ذمہ داران کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت یہ مروی ہے کہ آپ اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے کے رکھا کرتے تھے۔ ہماری مائیں بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو روزے پسند تھے نا،
کانا احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ، اللہ کے نبی کو جو سب سے زیادہ پسند روزے تھے نا نفلی، وہ روزے تھے شعبان و شعبان کے. پھر ثم یصلہ برمضان، پھر اس کے فوراً بعد آپ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی جی آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں، تو آپ پھر اس کے بعد رمضان کے فرضی روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ذالک شہر، یہ مہینہ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ عمل سے غافل ہو جاتے ہیں. رجب میں پھر بھی عمل کر لیتے ہیں، آگے انتظار ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب شعبان ہے چلو یار سستی ہو بھی جائے تو رمضان میں کور کر لیں گے. فرمایا لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں سال بھر کے عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے جب میرا عمل نامہ پیش ہو تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو. یہ ہے اس کی حکمت میرے عزیزوں. ہاں جس کو عادت ہے نفلی روزے رکھنے کی وہ رکھ سکتا ہے اینڈ تک. مثلا جو سوموار کا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، وہ رکھتا جائے. لیکن جس کو عادت نہیں، روٹین نہیں ہے جس کی، وہ پھر 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے تاکہ وہ آگے رمضان کے روزوں کو متاثر نہ کر بیٹھے. لہذا یہ تلقین ہے شعبان کے حوالے سے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے ہاں رپورٹیں پیش ہوتی ہیں، ہمارا عمل نامہ پیش ہوتا ہے، تو ہمیں اپنا اکثر و بیشتر وقت نیکی کے کاموں میں گزارنا چاہیے. رہی بات 15 شعبان کی رات کی، اس کو کہہ دیا گیا شب براءت، اور بہت سارے فضائل و مناقب، ایک بھی صحیح روایت اس سے ثابت نہیں اس کے متعلق. قرآن پاک کی آیت ذکر ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے. کہتے ہیں بابرکت رات سے مراد ہے 15 شعبان کی رات، شب براءت. حالانکہ ہر مسلمان کو پتہ ہے آخری پارے میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. تو کیا کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک جگہ کا لیلۃ مبارکہ بابرکت رات میں، دوسرے میں کہا قدر والی رات میں. تو قدر والی رات بابرکت رات کی ایک ہی رات ہے، اور وہ رمضان میں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. یہ شب برات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. البتہ بعض اہل علم نے ایک روایت کو صحیح قرار دیا کسی حد تک، وہ یہ ہے یطلع اللہ سبحانہ وتعالی لیلۃ النصف من شعبان الی جمیع خلقہ. اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی ساری مخلوق پر نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے. اس طرح سے فرمایا فیغفر للجمیع، اللہ سب کو ہی معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہ، مگر شرک کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا ان کی بخشش نہیں ہوتی. تو کرنا کیا چاہیے؟ دل توحید والا رکھنا ہے. پھر آپ سو بھی رہے ہوں گے نا اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے نا. اور دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دو صفتیں جس میں نہیں اس کی بخشش ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ صحت کے درجے کو یہ ایک روایت پہنچتی، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس رات میں نفل پڑھیں، یہ عبادت کریں، وہ کریں، فلاں کریں، فلاں، کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیزوں. پھر اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کتنا کچھ ہوتا ہے، یہ چراغاں اور جناب یہ آتش بازی، یہ سارے کا سارا وہ جو آتش پرست لوگ تھے ان سے مطابقت ہوتی ہے. ہمارا دین تو ہے ہی بڑا خوبصورت. ہمیں لیلۃ القدر بھی بتائی گئی تعلیم، تو کیا کہا گیا؟ قرآن پڑھو، تم اس میں تلاوت کرو، تم اس میں نوافل پڑھو، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور اس کو بھی کہا گیا وہ رات تلاش کرو. لہذا ہمیں اس قسم کے خلاف سنت اعمال کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. آگے انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہے. دعا کیجیے ابھی سے. سلف صالحین تو 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے، یا اللہ رمضان ہماری قسمت میں کر دینا. اب میرے عزیزوں ہم تو بالکل قریب ہیں، تقریباً 18-19 دن باقی رہ گئے ہیں پیچھے. انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان اور صحت، جسم کی صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے، ہمارے جسموں کو بھی سلامت رکھے، اور اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ اندرونی بیرونی خلفشار و انتشار، فکر و فساد اور لغویات اور لعنت کے موجب بننے والے کام جتنے بھی اس ملک میں ہوتے ہیں اس سے یا اللہ
اس ملک کو محفوظ فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللهم انصر عبادك المجاہدین، اللهم آمنا فی وطننا، اللهم آمنا فی بلدنا، اللهم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.